بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ کرنل خضر جاوید قاضی صاحب آرمڈ کور میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد ابھی حال ہی میں ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ آپ نے آرمی کی سروس ایک بہادر پرجوش فوجی کی حیثیت سے گزاری۔ آپ کو بہترین پرفارمنس پر تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ لکھتے ہیں کہ ان دنوں میں مری میں تعینات تھا کہ اچانک مجھے اپنے ایک دوست آفیسر کے بارے میں علم ہوا کہ اس کی کیٹیگری ڈاؤن کر دی گئی ہے۔ ایک آرمی آفیسر کے لیے کیٹیگری ڈاؤن ہونا کسی سانحے سے کم نہیں ہے۔ ایک بہادر سپاہی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن کیٹیگری کے ڈاؤن ہونے کا سانحہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں اس کے غم میں شریک ہونے اور اسے حوصلہ دینے اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے دل کی بلڈ ویسلز بند ہیں، لیکن میرا دوست ایک سپاہیانہ جوش و جذبے والے حوصلے میں ہی تھا۔ اس کی شگفتہ مزاجی اسی طرح قائم و دائم تھی۔ وہ بات بات پر لطیفے سنا رہا تھا۔ کہنے لگا، یار مجھے آپریشن سجیسٹ کیا گیا ہے اور CMH رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور انہوں نے مجھے ہائی رسک پیشنٹس کی کیٹیگری میں شامل کر لیا ہے، لیکن یار پتہ نہیں کیا بات ہے، میں آپریشن ٹیبل پر نہیں مرنا چاہتا۔ ویسے تو موت برحق ہے لیکن میں اس موت کو خود سے چل کر ٹیبل پر لیٹ کر اپنا دل پیش نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا، آج کل کے ماڈرن دور میں ایسی باتیں کہاں؟ اب تو آپریشن کامیاب ہو رہے ہیں۔ تم یہ سوچنا چھوڑ دو اور آپریشن کی تیاری کرو، ہم تمہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دل کا آپریشن تو اب نارمل سی بات ہے۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہنے لگا، یار خضر، یہ آپریشن بھی تو موت ہی ہوا۔ دل نکال کر ایک ٹرے میں رکھ دیا جاتا ہے، اب پتہ نہیں دل صحیح جڑے نہ جڑے، دوبارہ ورک کرے نہ کرے، اسپارک اپنا اثر دکھائے نہ دکھائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم آخر یہ سب باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ اللہ کے فضل و کرم سے تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپریشن کا صرف ایک خوف ہوتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اینڈ نو مور ٹاک، لیو اٹ۔ ہم تمہیں صحت یاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ خیر، انہی دنوں میری پوسٹنگ ہو گئی اور میں ٹریننگ کے لیے کوئٹہ چلا گیا۔ دوبارہ میری اس دوست سے نہ تو ملاقات ہو سکی نہ بات، البتہ اپنے کولیگ سے اس کے زندہ ہونے کی خبر ضرور ملتی رہی، اور پھر چند سالوں بعد ہمیں دوبارہ ایک اسٹیشن پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں اس سے ملنے گیا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسی محبت اور جوش و جذبے سے مسکراتے ہوئے ملا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، سناؤ یار، آخر تم نے آپریشن کروا ہی لیا اور اب دیکھو کتنے بھلے چنگے ہو۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، ہاں میں ٹھیک تو ہو گیا ہوں، لیکن تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ میں نے کوئی آپریشن نہیں کروایا۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا، پھر تم ٹھیک کیسے ہوئے اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کہنے لگا، یار خضر، میں آپریشن نہیں کروانا چاہتا تھا، موت مجھ سے صرف چند قدم دور تھی۔ انہی دنوں مجھے ایک بزرگ ملے، میں نے انہیں اپنی پریشانی کا ذکر ان سے کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، اگر تم نے سچے دل اور لگن سے یہ نسخہ آزمایا تو یقین کامل ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ نسخہ یہ ہے کہ 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھو۔ دنوں کی قید نہیں، وضو بے وضو پڑھو۔ بے شک میں نے ان بزرگ سے وعدہ کر لیا کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور پھر میں نے پوری شد و مد یعنی صحیح تلفظ و اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور آج درود شریف کی برکت سے بالکل ٹھیک ٹھاک تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن معمول پر ہے، میرے ہارٹ کی سبھی ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور میری دیگر ساری رپورٹس نارمل ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹس کاغذات کا ایک ڈھیر اپنی میز کی دراز سے نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو معجزہ، کہ یہ میری رپورٹس بالکل نارمل ہیں، میری کیٹیگری دوبارہ اپ ہو چکی ہے، میری پروموشن ہونے والی ہے۔ دیکھو ذرا درود شریف نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور یہ ساری کی ساری برکتیں، کرامتیں صرف اور صرف درود شریف کی ہیں۔
میرے عزیزوں، آپ پچھلی کوئی بھی قسط اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی واقعہ، تجربہ، مشاہدہ ایسا نہیں ہے جس میں دودھ پڑھنے والے کو کامیابی نہ ملی ہو۔ اور یہ بات بھی 100% سچ ہے کہ یہ کائنات کا واحد وہ وظیفہ ہے جس کی صداقت کی گواہی دینے والے، جس کی برکات کو ماننے والے اربوں خربوں لوگ ہیں۔ باقی وظائف و ذکر اذکار کی برکات بتانے والے بہت کم ہیں، جبکہ درود شریف کی برکات جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی بتانے والے اربوں خربوں لوگ ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاتعداد عبادات اور وظائف میں طرح طرح کے جھگڑے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ عبادت ٹھیک کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے طریقے سے وظیفہ کرو کامیابی ملے گی۔ یعنی جتنے منہ اتنی باتیں، اتنے طریقے۔ اس کی مثال یوں لے لو، بڑی دلچسپ مثال ہے کہ جب آپ لاری اڈے جاتے ہو تو اڈے کے کنڈکٹر ہاکرز آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ کوئی بیگ پکڑ لیتا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی بچہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر بار ہر ہاکر پوچھتا ہے کہاں جانا ہے۔ ایسے میں سواری پاگل ہو جاتی ہے اور تنہا کر کہہ دیتی ہے کہیں نہیں جانا، لیکن کہیں تو جانا ہوتا ہے نا، منزل تو سب کی ہوتی ہے۔ بس ہاکرز کنڈکٹر کی دھینگا مشکی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ کہیں نہیں جانا، بلکہ بالکل اسی طرح وظائف و عملیات کا ذکر و اذکار اور دیگر عبادات میں ہوتا ہے۔ جب آپ پریشانی یا مسئلے کے حل کے لیے کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو ہر عامل و عالم کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، دوسرا غلط ہے، ہمارا علم چلتا ہے، جبکہ باقی سب فراڈ ہیں، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے۔ یعنی ایک پریشان حال کو اتنا تنگ و مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اتنے وظیفوں کی اتنی فضیلتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ لاری اڈے پر ہاکرز کنڈکٹر سواریوں کو گھیر لیتے ہیں، جبکہ یہی سفر آپ ہوائی جہاز کا، بزنس کلاس کا کرو، وہاں کوئی ایئر ہوسٹس بیگ نہیں پکڑے گی کہ کہاں جانا ہے، ہمارے جہاز میں آ جائیں۔ کوئی پائلٹ بچے کو پکڑ کر نہیں کھینچے گا کہ کرایہ تھوڑا کم دے دینا، ہمارے جہاز میں سفر کریں وغیرہ۔ یعنی آرام دہ سفر، پرسکون ماحول، جھنجھٹ سے پاک سواری، پروٹوکول ٹائپ لہجے اور مہذب کردار وغیرہ۔ بالکل اسی طرح درود شریف کا سفر ہے، یہ خاص لوگوں کا خاص سفر ہے۔ یہاں کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے والا درود ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ درود پڑھنے کے لیے یہ شرائط پوری کرو، یا یہاں کوئی یہ نہیں کہے گا، جھگڑے گا نہیں، بس معمولی سا اختلاف ہوتا ہے، اسے بھی یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ درود پڑھو، جیسے مرضی پڑھو، بس پڑھو تو صحیح۔ تو میرے عزیزوں، بڑا ہی آسان رستہ ہے، بڑا ہی پرسکون سفر ہے، بڑی ہی دلکش منزل ہے۔ اس سفر میں بس آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو یا لاعلاج بیماری، بس 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھنے کی نیت کر کے پڑھنے بیٹھ جاؤ۔ پھر تعداد پر نظر نہ رکھو کہ اتنا پڑھ لیا، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، حاجت پوری کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ بس پڑھتے جاؤ، کیونکہ آپ نے 1 کروڑ مکمل کرنا ہے۔ اور میں یہ بات شرطیہ کہتا ہوں کہ 1 کروڑ پڑھنے والے کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے، مقصد ضرور پورا ہوتا ہے۔ اور ہاں، جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہوں، امید دم توڑ گئی ہو، اپنے ساتھ چھوڑ گئے ہوں، تب آپ میرے کہنے پر صرف ایک بار درود شریف سے دوستی کر کے دیکھ لو۔ 1 کروڑ کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ ادھر آپ کا 1 کروڑ مکمل ہوگا، ادھر ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ خاص کر لاعلاج امراض والے، یعنی جن کی بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہو، وہ اس نسخے پر ضرور عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، اس کی اشاعت اور تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ مصنف حافظ محسن خان، کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔